اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو برکتوں والا، رحمتوں والا، گناہوں سے بخشش والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے قریب ہی گزرے ہیں، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے تھے، ان کا قول ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، دینے کے پیمانے بہت بڑے ہیں اور دینے کے بہانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر انسان کی سنتے ہیں، ہر ایک کی پکار پر لبیک بھی کہتے ہیں اور اس کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ جو ایک شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ بہا دیتا ہے، ایک آنسو کے قطرے بہا دینے پر اللہ رب العزت اس کی جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ یہ تو ہر روز کا معاملہ ہے، ہر وقت کا معاملہ ہے، لیکن چند گھڑیاں، چند اوقات، چند دن یا چند راتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، حقیقت میں وہ بھی اللہ جل جلالہ کی بیان کردہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر وحی کے بغیر کچھ نہیں کو بولتا، جب بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ تشریف فرما ہیں، جمع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ برکتہ نے نقل فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ چند چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مہینہ آ رہا ہے، فرمایا سایہ فگن ہے، بالکل مہینہ سایہ کر رہا ہے، جس طرح بادل آتے ہیں سایہ کرتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، یعنی مہینہ ہے۔ اور وہ کیسا مہینہ؟ رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ ہے، گناہوں سے مغفرت والا مہینہ ہے اور جہنم سے عذابی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی سخاوت کو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بہانے کو، اللہ کی بخشش کو یوں بیان فرماتے ہیں، وہ مہینہ اتنی برکت والا ہے، شہر مبارک عظیم، اتنی برکت والا ہے۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ عمل تھوڑا ثواب زیادہ، کثرت نہیں ہے، برکت والا۔ ایک ہوتی ہے برکت، ایک ہوتی ہے کثرت۔ برکت کیا ہے اور کثرت کیا ہے؟ ایک آدمی 2 روٹیاں کھاتا ہے، آج وہ زیادہ کھا رہا ہے، یعنی 2 کی بجائے اس کو 4 روٹیاں مل جاتی ہیں، یہ کثرت۔
اور برکت کیا ہے؟ 2 روٹیاں کھاتا ہے، اس کی بھوک مٹتی ہے، 2 مہمان آ گئے، وہی 2 روٹیاں اس کے گھر میں ہیں، اب وہ 2 روٹیوں کو سامنے رکھتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، 2 مہمان بھی کھاتے ہیں، یہ 2 روٹیاں 3 آدمیوں کو پوری ہو جائے، بھوک ختم ہو جائے، یہ برکت والا رزق ہے۔ فرمائے شہر مبارک، برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اتنی برکت عطا فرماتے ہیں، عمل تھوڑا ہے، ثواب زیادہ ہے، عمل بہت تھوڑا، ثواب بہت زیادہ۔ عمل کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص ایک نیکی رمضان میں کرے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، 70 گنا اضافہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر ایک آدمی رمضان کے اندر نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ ایک شخص فرض پڑھتا ہے تو ان 2 نفلوں کا ثواب فرض کے علاوہ رمضان کے علاوہ فرض کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تراویح پڑھ لی، فرض نماز پڑھے، فرض نماز کے بعد 20 تراویح پڑھ لی، 20 تراویح کے بعد 3 وتر پڑھ لے۔ جیسے وتر کا سلام پھیرا، کوئی ادھر اٹھ گیا، کوئی ادھر اٹھ گیا، موبائل لے لی، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ خیر مخصوص مجلس تھی، 12 یا 13 افراد تھے ہم لوگ۔ اب میں نے 2 نفل پڑھ لیے، اس وقت نفل میں نے اکیلے نے پڑھے، جب پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد میں نے ان کی طرف رخ کیا، میں نے کہا میری ایک بات سنیں گے؟ کئی ساتھی ماشاءاللہ اپنے تعلق والے، اور کہا جی استاد جی کیوں نہیں، ہم سنیں گے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات سمجھائے، 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنتیں پڑھ لی اور 3 وتر پڑھ لیے، کتنے ہو گئے؟ 9، اور 20 رکعت تراویح پڑھ لی، 29۔ میں نے کہا 29 رکعتیں پڑھتے ہوئے اگر موت نہیں آئی تو 2 نفل پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی۔ جملہ تو سخت تھا۔ پھر اب میں نے تھوڑے سے کام کھڑے ہوئے، متوجہ ہوئے، میں نے کہا دیکھیے اپنا اپنا ذوق ہے، میں نے یہ نہیں کہتا آپ نے نفل نہیں پڑھے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 2 فرضوں سے محروم ہو گئے، 2 رکعت فرض سے محروم ہو گئے۔ اس کی وجہ اگر رمضان کے اندر ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، اس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر رمضان میں 2 فرض پڑھتا، اللہ تعالیٰ 2 نفلوں کا ثواب 2 فرضوں کے برابر رمضان کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک آدمی کی افطاری کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس افطاری کروانے والے کو روزے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی ایک شخص نے روزہ رکھا اور اس نے سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اس کی بھوک اور پیاس اپنی جگہ، ایک شخص اس کو افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ افطار کروانے پر اس آدمی کے روزے کا ثواب کس کو عطا فرمائیں گے؟ قربان جائیے صحابہ پر۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب دیکھیے آج کے حالات کو نہ دیکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے حالات کیا ہے؟ ہمارا دسترخوان لگتا ہے، اس پر کتنی چیزیں بیان وقت، ٹھنڈا پانی موجود، شربت موجود، دودھ سوڈا موجود، پکوڑے سموسے موجود، فروٹ چاٹ موجود، سالن موجود، روٹی موجود، دسترخوان بھرا ہوا ہے۔ یہ دسترخوان صحابہ کے اتنے نہیں تھے۔ اب وہ کیا افطاری کر رہے ہیں؟ سحری 2 کھجوروں سے کر رہے ہیں، پانی کا گلاس پی رہے ہیں اور افطاری 2 کھجور سے فرما رہے ہیں۔ یہاں تک حالات آئے کہ ایک صحابی 1 کھجور، کبھی کبھی
ایسا بھی آیا کہ 2 صحابہ کو 1 کھجور مل رہی ہے. یہ حالات تھے. اب آپ اندازہ کیجئے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر اتنی استطاعت اتنی طاقت کہاں کہ ہم ایک دوسرے صحابی کی دوسرے ساتھی کی افطاری کروائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان جائیں فرمایا میرے صحابہ افطاری پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر نہیں ہے, افطاری کو کچی لسی کے 2 گھونٹ پلانے پر بھی ہو سکتی ہے. دودھ کا بھی نہیں فرمایا, دودھ کا بھی نہیں ہے, دودھ بھی ہو سکتا ہے, کچی لسی ہے یعنی پانی 1 کلو پانی اور 1 پاؤ اس کے اندر دودھ ڈالیں اچھی خاصی کچی لسی بن جائے گی. کچی لسی کے 2 گھونٹ پلانے پر اللہ تعالیٰ پورے روزے کا اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. اور دوسری بات ایک خیال آ سکتا تھا, اس خیال کو اللہ کے نبی نے دور فرما دیا. ایک آدمی ذہن میں سوچتا ہے صبح آج تو میں لیٹ اٹھا تھا, 1 پانی کا گھونٹ پیا اور میں نے نیت کر لی, نہ کچھ کھایا نہ پیا, اسی 1 گھونٹ پر سارا دن میں پیاسا رہا, سارا دن میں بھوکا رہا. اب مولوی صاحب نے کہا کہ اس کی افطاری کر لو, اب میں سارا ثواب اس کو دے دوں. فرمایا دینے والا دے رہا ہے, جو افطار کروائے گا اس کو بھی اجر ملے گا اور جو افطار کرے گا اس کے اجر میں سے کمی بھی نہیں ہوگی, کمی بھی نہیں ہوگی. دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے خزانے میں نے شروع میں جملہ عرض کیا ہے, اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں, سارے انسان مل جائیں, سارے حیوان مل جائیں, جنات اور فرشتے مل جائیں, سارے مل کر اپنی اپنی ضرورت اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگے, اللہ سب کی ضرورت اور خواہش کے مطابق عطا فرما دے. اللہ کے خزانے میں فرق نہیں آتا. دینے کے پیمانے بہت بڑے ہیں. اللہ کے پیمانے کتنے بڑے ہیں, یہ ہمارے یہ ٹوپے, یہ ہماری یہ گولیاں ہم ان سے لیتے ہیں, اللہ کس طرح عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے قیامت کا دن ہوگا, حساب کتاب ہو جائے گا. بھائی میری طرف آپ نہیں, آپ دینوں آگے آ جاؤ, نال پیچھے پکا بھی کوئی نہیں, آگے آ جاؤ. شاباش. تسی نہ نہ ویکھو, میں نہیں ویکھنا واپس آتا بتھیرا. جزاک اللہ, اللہ پاک کو شکر. ناراض نہیں ہونا, محسوس ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا محسوس نہ کریں, میں کہتا ہوں محسوس کریں, اچھا محسوس کریں, برا محسوس نہیں کرنا, ناراض نہیں ہونا بس. جزاک اللہ. ہم تو آپس میں نا, کوئی مہمان تو نہیں ہے نا, اتنا حق بنتا ہے میرا کہ میں اتنا کہہ سکوں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. جہنم کے اندر جانے والے 2 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو مشرکین اور کفار جنہوں نے اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا, انکار کیا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. نمبر 2 وہ لوگ ہوں گے ایمان تو لائے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے جہنم میں ڈالیں گے. اب وہ جہنم سے نکلیں گے, ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی بنیاد پر جہنم سے نکالیں گے. جب ایمان کی بنیاد پر جہنم سے نکلیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرمائیں گے, اے میرے فرشتوں جاؤ, جہنم کے اندر جس شخص کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان تھا اس کو وہاں سے نکال لو. اس کو نکال لیا جائے گا, کوئلے کی طرح جھلس چکا ہوگا, اس کو پھر نکال کر نہر حیات کے اندر ڈالا جائے گا, پھر اس کو جسم وجود ملے گا, پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. جہنم سے
نکل کر آخری وہ جہنمی جو جہنم سے نکل کر جنت کے اندر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت عطا فرمائیں گے وہ جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. وہ جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. اب آپ تصور کیجئے، اندازہ کیجئے کہ وہ آخری شخص، آخری مومن ہوگا، اس کو ملنے والی جنت کتنی بڑی ہوگی. تو نمازی اور صدقہ دینے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، جہاد کرنے والا، شہداء، مجاہدین، اولیاء، اتقیاء، صدیقین، ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی. تابعین، تبع تابعین، صحابہ، ازواج اور اولاد، ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی. انبیاء کی جنت کتنی بڑی ہوگی. امام الانبیاء کو ملنے والی جنت کیا ہی ٹھکانہ ہے، کیا ہی اندازہ ہوگا. اللہ کے دینے کے بہانے بھی بڑے ہیں. میرے اللہ بہانے بہانے پر دیتے ہیں. میرے اللہ کیسے عطا فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ کی رحمت کیسے جوش مار رہی ہوگی. ایک شخص گناہگار ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیں گے. رحمت کی چادر ڈال کر اللہ اپنے اس بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے کیا تو نے گناہ کیا؟ پہلے وہ کہے گا، اے اللہ کوئی گناہ نہیں کیا. ڈر رہا ہوگا، تو نے گناہ کیا؟ یا اللہ کوئی نہیں کیا. ڈر رہا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کا گناہ اس کے سامنے لائیں گے، فرمائیں گے میرے بندے دیکھ تو نے فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا، یا اللہ کیا تھا. یہ بھی گناہ کیا تھا، یا اللہ کیا تھا. یہ گناہ کیا تھا، یا اللہ کیا تھا. یہ گناہ بھی کیا، یا اللہ کیا تھا. گناہوں کا اقرار کروائیں گے، گناہوں کا اعتراف کروائیں گے. جب وہ گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرے گا، پھر میرے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کیا، فلاں گناہ کو معاف کیا. گناہ کو معاف کر کے تو نے توبہ بھی کی تھی. ہاں یا اللہ میں نے توبہ کی تھی، گناہ کیا تھا، توبہ کی تھی. اس گناہ کے بدلے تو نے توبہ کی، اس کو معاف کیا. اس کے بدلے میں نے تجھے یہ ٹھکانہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. جب اس کو یہ مل رہا ہوگا، پھر وہ اللہ کے سامنے کہے گا، اے اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا. جب اس حدیث کو نقل کیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کے مزید گناہوں کے اعتراف پر مسکرائیں گے. میرا بندہ پہلے مانتا نہیں تھا، اب میں نے دینا شروع کیا ہے تو یہ مان بھی رہا ہے، مزید مان رہا ہے. اللہ کے نبی بھی مسکرائے، صحابی نے نقل کیا، وہ بھی مسکرائے. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کے دینے کے دن ہے، اللہ کے دینے کے بہانے ہے. بہانہ کیا ہے؟ ایک لسی کا گھوڑ کوئی کسی کو پلا دے، اس کے پلانے پر اللہ پورے روزے کا اجر عطا فرمائیں گے. ایک آدمی 1 روپیہ صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 گنا 70 گنا اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے اندر صبر
یہ رمضان کا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ فرمایا برکت کی برکت ہے، دوسرا عشرہ رحمت کی رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، معافی ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ کائنات ام المومنین صدیقہ بنت صدیق ارشاد فرماتی ہے، میرے نبی سخاوت کے بادشاہ تھے، میرے نبی سخی تھے، ان سے بڑا سخی کوئی نہیں، اس دنیا کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ کوئی سخی ہو۔ اپنے مال سے سخاوت کرنا اور بات ہے، کوئی در پہ آئے خالی نہ بھیجے، چاہے قرضہ لینا پڑے، یہ صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میرے نبی سخاوت کیا کرتے تھے، سر کی ہوا، اس سے بھی زیادہ سخاوت رمضان میں کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، جب رمضان شروع ہوتا اللہ کے نبی کمر باندھ لیا کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی یوں تیاری فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ کمر باندھنا حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، حقیقی معنی یعنی اپنی کمر باندھ لیا کرتے تھے، بس اب تو یہی کام، جس طرح آدمی آپ نے دیکھا ہوگا تراویح پڑھتے ہیں نا، تراویح پڑھتے ہوئے اپنے کپڑے شپڑے سیدھے کر لیے، بس میں اب تراویح پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم ویسے جملہ جس طرح ہو سکتا ہے، فلاں آدمی نے تو کمر کس لی ہے، بس اب ایک ہی کام ہے، تو اللہ کے نبی اور رمضان بس ایک ہی کام، عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، میں بات ایک عرض کیا کرتا ہوں، اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد کی بات نقل کرتا ہوں، فرمایا یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، یہ رمضان مبارک نیکیوں کا سیزن ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نیکیوں کا سیزن، اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ حضرت عباس نے ارشاد فرمایا، میرے چچا کل میرے پاس آنا، میں آپ کو ایک ہدیہ دوں گا، میں آپ کو ایک عطیہ دوں گا، میں آپ کو کوئی چیز عطا کروں گا۔ حضرت عباس خود ارشاد فرماتی ہے، میرے دل کے اندر ایک بات آئی، شاید کوئی غلام آئے ہوں گے، کوئی گھوڑے آئے ہوں گے، مال غنیمت آیا ہوگا، میرے نبی مجھے عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ کل کا دن ہوا، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے کل ارشاد فرمایا تھا میرے پاس آنا، میں آپ کو ہدیہ دوں گا، میں آپ کو کچھ عطا کروں گا۔ فرمایا ہاں اے عباس، میں آپ سے یوں کہتا ہوں، ایک عمل کر لو، ایک چھوٹا سا عمل کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرب زیادہ ہوتا تھا اتنا نوازتے بھی زیادہ تھا۔ نوازنے کا ایک اور مطلب ہے، ایک گھوڑے مال جائیداد وہ دینے ہوتے تھے، یہ غیروں کو دیتے تھے، دوستوں کو دیتے تھے، اپنے گھر میں اعمال بانٹتے تھے۔ قریب میں سے سب سے زیادہ قریب جو اپنا خون اپنا جگر اولاد ہے، اور اولاد میں سے حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے عرض کے یا رسول اللہ، یہ میرے ہاتھ دیکھیں، چکی پیس کے نشان پڑ گئے، جھاڑو دیتی ہوں، کام کرتی ہوں، یا رسول اللہ ابا جان یہ پانی بھر کے لاتی ہوں، مشق کے نشان پڑ گئے ہیں، اتنا کام کرتے ہو، تھک جاتی ہو، یا رسول اللہ تھک جاتی ہو۔ تو میں ہاں کیا چاہتی ہیں؟ یا رسول اللہ کچھ غلام آئے ہیں، کوئی ایک نوکر مجھے بھی دے دے، گھر کی خدمت کے لیے، پانی بھرنے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، چکی پیسنے کے لیے غلام دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ غلام سے بہتر نہ دے دوں، غلام سے بہتر نہ دے دو؟ جی ابا جان اگر کوئی بہتر ہے تو وہ دے دیں۔ فرمایا نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، بلکہ سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ اے فاطمہ یہ پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بھی بہتر ہے، غلام سے بھی بہتر ہے۔ ادھر بیٹی ہے، بیٹی کو
रसूलल्लाह आपने फरमाया था मैं कल कुछ दूंगा, मेरे पास आना, इनायत फरमाइए, दे दीजिए। फरमाया चाचा जान मैं आपसे कहता हूँ अगर हो सके हर रोज, इतना ना हो हफ्ते में एक बार, अगर हफ्ते में नहीं महीने में एक बार, महीने में ना हो सके साल में एक बार, साल में नहीं तो कम से कम जिंदगी में एक बार अब्बास सलातुल तस्बीह पढ़ लेना, सलातुल तस्बीह पढ़ लेना। सलातुल तस्बीह क्या है, तरीका मैं अर्ज कर देता हूँ, हदीस लंबी मौजूद, सारा तरीका उसके अंदर मौजूद है। 4 रकात सलातुल तस्बीह, पहली रकात एक रकात पूरी कर लें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक पढ़ लिया, उसके बाद 15 बार तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इतना पढ़ें। और 15 बार पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरतुल फातिहा, फिर कोई सूरत मिला ले, सूरत के बाद फिर 10 बार सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, 10 बार पढ़े, फिर रुकू चले गए, अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 बार, 5 बार, कम से कम 3 बार पढ़ ले, उसके बाद 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ ले, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द 10 बार तस्बीह पढ़ ले, फिर पहला सल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद सजदे, 2 सजदों के दरमियान जलसा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह 10 बार, फिर दूसरे सजदे के अंदर 10 बार होगा। ये टोटल एक रकत के अंदर 75 मरतबा बनेगा और 4 रकत के अंदर 300 बार बन जाएगी। मैं अपने नौजवानों से, अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ, ये रमजान का महीना है, कोशिश करें आजकल इस रमजान के अंदर हर रोज एक बार सलातुल तस्बीह पढ़ लिया करें। ये हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, अगर करने भी आए ज्यादा से ज्यादा, मैं अपना बताता हूँ आपका नहीं पता, मेरे 20 से 22 मिनट लगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमजान हर रोज मैं सलातुल तस्बीह पढ़ लेता हूँ। आपको भी ये दावत दे रहा हूँ, कोशिश फरमाएं, वरना तो चौक से बाहर निकले, एक मोबाइल पे थोड़ा सा चेक करें, फेसबुक चेक करें 20 मिनट लग जाते हैं, यूट्यूब चेक करें 20 मिनट लग जाते हैं। मेरे अजीज भाइयों, पूरे रमजान में कोशिश करें सलातुल तस्बीह का इत्तिमाम फरमाएं। नंबर 2, अल्लाह जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये रमजान जो है ये कुरआन का महीना है। रमजान और कुरआन इसका आपस में बड़ा ही जोड़ है। अरे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी आपीती में लिखते हैं, अल्लाह अकबर, वो भी इंसान थे, वो भी इंसान थे, हमारी तरह इंसान थे, इतना कहना आसान है। हज़रत फरमाते हैं हमारे घर की ख़वातीन खाना पकाना, घर के काम काज करने के बावजूद 10-10 पारे उनका रोजाना का मामूल था तिलावत करना। तो भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर 10 पारे नहीं पढ़ सकते, 5 नहीं पढ़ सकते, 2 नहीं पढ़ सकते, कम से कम 1 पारा तो रमजान के अंदर कुरान तिलावत कर लेना चाहिए, वरना पूरा रमजान गुजर जाए हम कुरान खोल के भी न देखें। मेरे अपने ख्याल में इससे बड़ा कोई बदबख्त कोई नहीं होगा। खुश नसीब, खुशबख्त हैं वो लोग जिनकी यारी कुरान के साथ लग गई। हमारे यहाँ भी ये तो तब पिछले बुजुर्ग हमारे उस्ताद हैं, मौलाना इरफान जमील साहब हैं, उनके घर वाले आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के अंदर 3 दिन में कुरान करीम खत्म कर रही होती है। 10 पारे रोजाना के अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत चल रही है। हमारे मुफ्ती आतिफ साहब है, माशाअल्लाह इतना ही बस उनको मजबूत है, कश्मीर से है, सुबह निकलते हैं शाम को घर पहुंचते हैं, कुरान करीम मुकम्मल कर लेते हैं। जब कभी वहां से आते हैं कुरान करीम मुकम्मल कर लेते हैं। अभी तरावी के अंदर 2 कुरान करीम कल उनके पूरे हो गए, तीसरा उनका शुरू हो गया, तीसरे के भी 15 पारे हो गए। आखिर वो भी पढ़ने वाले इंसान हैं, सुनने वाले भी हैं। हमें तो अगर तरावी ज्यादा एक दिन थोड़ा सा ऊपर हो जाना, आज मौसम के लिए सवाते नहीं पढ़ लिया,
सारा पढ़ते सवादे नहीं पढ़ लिया, क्यों जी आज 5 मिनट कुत्ते हो गए, बिल्कुल करीबे दा प्यास। मेरे अजीज भाइयों, ये रमजान है, रमजान और कुरान का आपस में बहुत ताल्लुक है। हमें चाहिए रमजान और कुरान को हम भी लाजिम करार दे दें। आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे लोग दिन को भूखे रहते हैं और रात को जागते रहते हैं, जिनको सिवाय जागने के कुछ नहीं मिलता और दिन को सिवाय भूख और प्यास के और कुछ नहीं मिलता। मेरे अजीज भाइयों, रोजा तो रख लिया, रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोजा सिर्फ प्यासे रहने का नाम नहीं है। रोजे का मकसद लअल्लकुम तत्तकून, तकवे वाली जिंदगी हमें नसीब हो जाए, वरना हम तो उधर रोजा भी है, गीबत भी चल रही है, रोजा भी है, नमाज से सुस्ती भी है, रोजा भी है, न सदका न खैरात, रोजा भी है, आने वाले मांगने वालों को धुतकारा भी जा रहा है, रोजा भी है, नमाज भी नहीं है, रोजा भी है, और सोशल मीडिया पे 24 घंटे एक किया हुआ है। इस रोजे का क्या फायदा होगा सिवाय भूख और प्यास के? रोजा वो है नमाज पे मजबूर करे, रोजा वो है तिलावत पे मजबूर करे, रोजा वो है गीबत को छुड़ा दे, गुनाहों को छुड़ा दे। हराम काम अगर पहले होते थे, जिस रोजे ने हलाल रिज़्क छुड़ा दिया और जिस रोजे ने हलाल खाना छुड़ा दिया, वो रोजा हराम रिश्वत क्यों नहीं छुड़ाता? वो रोजा हराम सूद क्यों नहीं छुड़ाता? वो रोजा हराम माल क्यों नहीं छुड़ाता? वो रोजा हराम की रोजी से क्यों नहीं बचाता? अगर बच जाती है तो हकीकत के अंदर हमें रोजे का स्वाब भी मिल जाएगा और रोजे का मकसद भी हासिल हो जाएगा। रात को हम लोग जागते तो हैं, 10 लोग बैठ कर जागेंगे, गपशप लगा के जागेंगे, लूडो खेल के जागेंगे और बातें करके जागेंगे, सोशल मीडिया पे वक्त जाया करके जागेंगे। और मेरे अजीज भाइयों, जागना ही है मस्जिद में आ जाओ, जागना ही है कुरान की तिलावत घर में शुरू फरमा दो। तिलावत से थोड़ा दिल भर गया, काफी हो गई, 2-4 नफल पढ़ लो, उससे दिल भरा, हाथ में तस्बीह ले लो, अल्लाह के नबी की जात पे दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, पहला कलमा उसका जिक्र शुरू कर दे, इस्तिगफार शुरू कर दे। अगर कुछ नहीं है सो जाए, जाग कर बातें करने से सो जाना बेहतर है। तो मेरे अजीज भाइयों, हमें रमजान को ऐसा गुजारना चाहिए कि ये रमजान मेरी और आपकी अंदर से तब्दीली का जरिया बन जाए, अंदर तब्दील हो गए। पहले नहीं था, अब मैंने ये काम शुरू कर दिया है, पहले ये नहीं करता था, अब मैंने शुरू कर दिया है, पहले इस तरह नहीं होता था, अब इस तरह शुरू कर दिया है। अपने अंदर से हम लोग तब्दीली लाएं, अपने नफ्स को तब्दील करें, हम अपने आप को सब्र करके गुनाहों से सब्र करें, मासियत से सब्र करें, अल्लाह की नाफरमानी से सब्र करके हम सब्र करने वाले बन जाए। जो अल्लाह ने नेक अमाल की तौफीक अता फरमाई हो, उस पर शुक्र करने वाले बन जाए। मेरा अल्लाह मुझे और आपको अपना शुक्र करने वाला, जो नेमतें दी है उन पर शुक्रगुजार बंदा बना ले। अल्लाह मुझे और आपको अपने शुक्रगुजार बंदों में से उठाए, हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाए। तो मेरे अजीज भाइयों, हमने ये चंद बातें अर्ज की है, रमजान ऐसे गुजारे। मौलाना साहब, आपको अल्लाह ने आलिम की शक्ल में, पहले दौर नहीं था, पहले दौर वो पुराने लोग थे, कोई आलिम नहीं था, सिर्फ हाफिज जी थे, मसाइल पूछते थे, कहते हमें इल्म नहीं है, मैं किसी से पूछ कर बताऊंगा। अल्लाह पाक का शुक्र, मदारस का किरदार, आज हर मस्जिद में आलिम मौजूद, मुफ्ती मौजूद, उलमा से पूछ कर, मसाइल पूछ कर रमजान गुजारे, मसाइल पूछ कर अपनी ज़कात अदा करें, मसाइल पूछ कर अपना उश्र अदा करें। खुलासा ये, अपनी 24 घंटे की जिंदगी अपने उलमा, अपने खुतबा से पूछ कर गुजारे, मशवरे के साथ गुजारे, अपनी मर्जी से नहीं। सिर्फ ये ना देखें ये तो छोटा सा मौलवी है, मुझसे छोटा है, उम्र में छोटा है, इल्म में बड़ा है, उम्र में छोटा है, अमल में बड़ा है, हमारे इमाम है, हम अपने
سے پوچھ کر گزاریں گے، گزارنا زندگی کا آسان ہو جائے گا، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک خود آدمی پورا قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے اور دوسرا ترجمہ پڑھے ہوئے سے پوچھ کر مولانا یہ مسئلہ بتا دے، یوں پیش ہوا، فوری حل بتائیں گے۔ اور کوئی مسئلہ ہو، مولانا صاحب آپ یوں بتائیں، میری زکات دینی ہے، کس کو دوں، کیسے دوں، اسے پتا کرنا، کس کو دوں، کیسے دوں، کون مستحق ہے، ان سے پوچھ کر اپنے عالم سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو دو چار باتیں میں نے عرض کی ہیں، سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔